شعر یاد آ گیا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. وہ فیض حمید صاحب ابھی کلین چٹ ملی ہے، وہ پھر دوبارہ سے وہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ فوج نے کہا جی احتسابی نظام ہے ہمارا. آسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ تو جو دھرنے کے اس پہ جو معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک سے، ہاں جی، تو انہوں نے خود اصرار کیا تھا دستخط کرنے پر، فیض حمید صاحب نے جی. اور یہ تو انہوں نے پھر ہم نے پہلے معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دکھایا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن قائم ہوا تھا نا، 3 رکنی، اس طرح کا خصی کمیشن تو میں نے دیکھا نہیں. خصی پلاؤ پکا کے رخصت ہو گیا. اور بندہ خدا جن لوگوں نے بیانات دیے تھے یہ ان کو بلاتے، ان پہ جرح ہوتی، کوئی وکیلوں کی خدمات حاصل کرتے اور ان سے دیکھتے کسی نے سچ بولا ہے، کسی نے مٹی ڈالی ہے، کسی نے مٹی اڑائی ہے، تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. سر بلاتے تو اس وقت کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے، لوگوں نے بیان دی. جو اس کا آپ دیکھتے نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں کیا سوالات انہوں نے اٹھائے. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں مجھ سے سوالات ہی صحیح سے ڈھنگ سے نہیں پوچھے گئے. شاہد خاقان عباسی سے نہیں پوچھے گئے یا پوچھے گئے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھے گئے ہیں نا. اور شاہد خاقان عباسی کو بلانا چاہیے تھا اور ان سے سوال پوچھنے چاہیے تھے، فیض حمید صاحب سے پوچھنے چاہیے تھے، وکیل مقرر کرنے چاہیے تھے، جرح کرتے ان کے اوپر تاکہ معلوم ہوتا. اب انہوں نے بس مٹی دھو دی، مٹی جھاڑ دی گونگلوں سے اور کہا جی بس ہمارے سامنے تو کوئی شکایت لے کے نہیں آیا. اور بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی، یہ ذمہ داری نہ قبول کرتے. اب یہ اس طرح کے کمیشن بنیں گے، سرکاری افسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ان کی ریڑھ کی ہڈی کا بیچاری جو ہے کبھی کام کرتی ہے کبھی نہیں کام کرتی. صحیح بات ہے. تو سر اب یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے، اب یہ جو فیض حمید صاحب ہیں جی، اب وہ ایک ڈیولپر تھے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں. ان سے ان کا تنازع چلا آ رہا ہے. انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی تھی کہ انہوں نے ان پہ حملہ کیا، ان کے زیور ISI کے لوگوں نے لوٹ لیے، چھاپا مارا، ان کو زد و کوب کیا اور ان سے وہ اپنا کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے تھے ان کی مرضی کے خلاف. اب وہ سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئے تھے. سپریم کورٹ نے کہا بھائی یہ وزارت دفاع کو بھیجی کہ بھئی یہ خود فوجی حکام اس کی تحقیقات کریں، یہ فورم نہیں ہے تحقیقات کا. اب اعلان کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان نے ایک میجر جنرل جو ہیں اس کو حاضر سروس میجر وہ لیڈ کریں گے اور اس کی تحقیقات ہوگی اور معلوم ہوگا کہ یہ الزام کس قدر درست ہے اور کس قدر غلط ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. دیکھیے اولاً تو ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حاضر سروس شخص جو ہے کوئی ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی فوجی افسر ہو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے یا کوشش کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکے فوری طور پر. اور لیکن اگر کوئی الزام لگائے تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد پہلے تو ایک معاملہ تھا کہ ان کی دھونس تھی اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا. اب اگر دوسرا معاملہ آ جائے، اب لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے اوپر ان کو کوئی ٹارگٹ نہ کیا جائے، کوئی انتقام کا نشانہ نہ بن جائے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. جو کیا ہے اس کی سزا ملے اور جو غلط الزام لگ رہا ہے اس میں وہ بری ہو جائیں. اب ہمیں امید رکھنی چاہیے جو فوجی کمیشن ہے وہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو سر مگر جو مقتدر لوگ ہیں جو آج بڑے بلند مناصب پر فائز ہیں تو وہ سمجھ لینا کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے. اس ملک میں یار ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگ گئی. جب پھانسی لگی اس وقت کہا جاتا تھا اب کوئی شخص جو ہے وہ تجاوز نہیں کر سکے گا اختیارات سے. ایک وزیر اعظم پر کو عمر قید کی سزا دے دی گئی کہ اس نے طیارہ اغوا کیا ہے. ایک وہ وزیر اعظم جو ہے اس پہ ایک بیٹے اسی وزیر اعظم پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے وہ اقامہ کا کیس بنا دیا گیا. اور ایک وزیر اعظم جو ہے 30 سیکنڈ اس پہ وہ جو ہمارے شاہد خاقان عباسی ان پہ جناب وہ LNG کا یہ معاملہ ہے. یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں درج کیا گیا. خط نہیں لکھا.
اور اس کے بعد اب جو ایک وزیر اعظم جو ہیں اب وہ قید بھگت رہے ہیں عدت، اور درجنوں مقدمے ہیں ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کس کا کیا بنے گا، اور وہ چیخ و پکار جاری ہے. اب جیل کے اندر ان کی سماعت ہو رہی. تو دنیا، اب آپ غور کریں دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ یار یہ پاکستان کے جتنے بدقماش ہیں کامرس میں وہ سارے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یا سارے وزیر اعظم جو ہیں مار دیے جاتے ہیں. سارے وزیر اعظم وہ بدقماش ہیں. نہ کسی کی عزت ہم نے چھوڑی ہے، نہ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کی عزت باقی رہنے دیتے ہیں. ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے نا، اپنی بحیثیت قوم اپنے معاملات پر غور کریں. اب یہ جو ان پہ ہے نا جی 190 پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں. مقدمہ ان پہ چل رہا ہے غبن کا، جیسے وہ عطا اللہ قاسمی صاحب پر چلا. بعد میں کیا ہوا؟ اشتہار جو ہے، میں تو سر وہ آپ کا کالم پڑھ کے نا چونک گیا تھا، کیونکہ آپ وہ تفصیل سے بتا رہے تھے مرڈر کے اوپر، یعنی یہ جو سپریم کورٹ کا کیس تھا. آپ کا اشتہار اتنا اشتہار دیتے تو جناب اتنے کروڑ روپے بن جاتے. ہاں جی، جوڈیشل مرڈر جو نہ ہو سکا، اور جو ہو رہا ہے اس کا عنوان تھا. اور طرح طرح کی مفروضوں پر مبنی الزامات ہیں، مفروضوں پر مبنی فیصلے ہیں. پتہ نہیں ہم کہاں لے کے جائیں گے اپنے آپ کو. میں شامی صاحب صرف اس سے متعلق ایک بات، کیونکہ ماضی میں ہوا کہ جی جو فوجی حکمران ہیں سابق جو ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی جو اپنے پیشروں کے خلاف کیسے وہ کاروائی کریں گے. مشرف کے خلاف تو کاروائی ہوئی نا سر، وہ لیکن نہیں، کیا ہوا؟ مقدمہ چلا، بیچارے کس حالت میں رہے، پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکے، یہاں سے فرار ہو گئے، اور کس حالت میں یہاں دفن ہوئے لائے. اور جنرل ضیاء الحق تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس معاملے میں فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کس حالت میں جناب اقتدار چھوڑنا پڑا، اپنے ہی بنائے ہوئے کمانڈر ان چیف نے بغاوت کر دی. اور یحییٰ خان، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. ان پہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا کہ انہوں نے یعنی جو مارشل لا لگایا وہ دستور کے خلاف بغاوت تھی، دستور سے انحراف کیا. لیکن وہ بھی بیمار ہو کے ایریاں رگڑتے رگڑتے رخصت ہو گئے. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہم نے یعنی یہ جو ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے دستور کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور ہمارے جو سابق ہی نا، سابق آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، 3-4 جن کا ذکر کیا. بالکل. اب موجودہ تو بیچارے اپنی سیاست چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں. میں نہ سیاست دانوں سے ملوں گا نہ سیاست کروں گا. اب سیاست دان جو ہے وہ گھر رہے ہیں ان کو. تو لیکن بہرحال فوج کو سیاست سے نکلنا ہے، اور فوجی قیادت کو بھی دستور کے تحت کام کرنا ہے. اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، آپ بتائیے وہ کیا کرتی رہی ہے. کتنے اب 1977 کی دھاندلی کیسے ہوئی، ملک کیسے ٹوٹ گیا، مجیب اور بھٹو نے لڑ کے کیا حشر کیا ہمارا. تو کیا داغ ہی داغ ہے، داغ ہی داغ ہے. پمبا کجا کجا نہ ہم سارے تو کس کو روئے، کس پہ ہنسیں. تو ہم سبق ہی حاصل کر لیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، ملک کو آگے بڑھائیں، اس کی مشکلات سے نکالیں، اس کی معیشت کو درست کریں. کوئی تو سن لے نا.